کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں۔ احرام کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اوپر کی چادر جو ہے وہ تولیے کی ہو اور نیچے کی چادر جو ہے وہ لٹھے کی ہو، لیکن اگر دونوں ہی کچھ اور کریں تو درست ہے۔ احرام کے لیے دو چادریں ہوتی ہیں، بے سلی ہوئی ان سلی ہوئی چادریں ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک جو ہے وہ چادر نیچے باندھنی ہے۔ اس کا جو بہتر طریقہ جو ہم نے آج تک دیکھا ہے، اور اس میں اندر کمفرٹیبل بھی انسان رہتا ہے، اور اس کے مطابق اگر کیا جائے تو پھر بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے یہ چادر کو نیچے کی طرف لے کر جائیں گے اور رائٹ سائڈ کی طرف دونوں کونے نکال دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ ایک کونا تھوڑا سا پیچھے رکھیں یا پھر برابر رکھیں تو بھی درست ہے۔ پیٹ کو تھوڑا سا اندر دبا دیں گے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ احرام باندھتے وقت ٹخنے ہمارے یہ خالی ہونے چاہیے، ٹخنوں کے اوپر نہ ہو۔ اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے ہم پیٹ کو اندر دبا لیں گے، اور یہ جو ہمارا کونا ہے اس کو بالکل کونے کی طرف دبا دیں گے۔ پیٹ اندر ہے، دبا ہوا ہے، اور یہ چادر ہماری بالکل کونے پر آ چکی ہے، اور اس کو ہم پیٹ تک لے کر آئیں گے اور یہ اس کو دوسرا بل دے دیں گے۔ دوسرا بل دینے کے بعد اب اس کو ہم فولڈ کر دیں گے یہاں سے اوپر کی طرف سے۔ یہ ہم نے فولڈ کر دیا، اور فولڈ کرنے کے بعد جو ہے پیٹ کو نارمل کر لیں گے تو یہ بہترین ٹائٹ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے اب آپ کو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی اور چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے باندھنے کے لیے۔ البتہ اپنا سامان رکھنے کے لیے موبائل یا دوسری چیزیں وغیرہ، اس کے لیے بیلٹ جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ بندہ اس کے اندر بالکل کمفرٹ رہتا ہے، ٹانگیں بھی جو ہے وہ نہیں پھنستی۔ بعض لوگ بالکل ہی لپیٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیچے کی چادر ہے۔ تو ہمارے جو شہری لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ان کو جو ہے یہ طریقہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن بار بار اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ اور بعض لوگوں کو احرام سے تھوڑی سی نا پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ احرام اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اس مقدس مقام پر اللہ رب العالمین نے ہمیں حاضری کا شرف دیا ہے، تو ہمیں بھی احرام سے محبت ہونی چاہیے۔ بلکہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس احرام کے اندر وہ عمرہ یا حج کرتے ہیں تو پھر وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب میری موت ہو تو مجھے اسی سے کفن دیا جائے، تاکہ پھر کئی لوگ جو ہے وہ زمزم سے اسے دھو کر بھی لاتے ہیں۔ تو اچھا عمل ہے، بہرحال ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نیچے کی چادر ہماری جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ اوپر کی جو چادر ہے، اس کو چادر کو ہم یہ لیں گے نارمل حالت کے اندر، تو یہ جو ہمارا لیفٹ ہینڈ پر جو حصہ ہوگا اس کو تھوڑا کم رکھنا ہے، اور یہ جو رائٹ سائڈ پر ہے اس کو تھوڑا زیادہ رکھنا ہے، اور پھر اس کو اوپر سے گھمائیں گے اور سیدھے ہی ہاتھ سے اس کو ہم رائٹ کی طرف اس والے کونے کو یہ ہم لے لیں گے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر پھر ہم بہتر یہ کریں گے کہ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا یوں کھول لیں۔ جب یہ کھول لیں گے تو پھر نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو دیکھیں پیٹ خالی نہیں ہو رہا، ستر ظاہر نہیں ہو رہا، پیٹ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ نہیں کریں گے تو بعض لوگ پھر یوں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو سب ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ نامناسب ہے۔ اور اگر ستر نظر آ رہا ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ البتہ جب ہم طواف کریں گے تو اس کے اندر ہمیں استوا کرنا ہوگا، یعنی سیدھا جو کندھا ہے تو وہ ہمیں برہنہ کرنا ہوگا، یعنی اس پر سے احرام اتارنا ہوگا۔ اور اس کا سمپل ہے کہ ہم نے پہلے کندھے کے اوپر سے لیا تھا یہ احرام، یہ چادر اوپر سے لی تھی، اور یہ جب استوا کرنا ہوگا تو ہم یہ چادر نیچے سے لیں گے اور یہ اوپر ہمارا یہ استوا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت ایزی ہے، اس کی پریکٹس کریں گے 2-4 دفعہ تو انشاءاللہ مزید جو ہے آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جب طواف مکمل ہو جائے، طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد کئی لوگ جو ہے استوا پھر بھی کیے رکھتے ہیں، یعنی کندھا پھر بھی ان کا اوپر احرام کی چادر نہیں آتی۔ جیسے ہی طواف مکمل ہوگا یہ استوا ختم کر دیں گے، یعنی پھر ہم اوپر سے ہی یہ احرام کی چادر کو لیں گے
اور جو واجب طواف کے نوافل پڑھنے ہیں ہم نے تو یہ کندھے کو چھپا کر ہی ہم نے پڑھنے ہیں، ایسا نہیں کہ کندھا جو ہے وہ خالی ہو، اس پر احرام نہ ہو، پھر کوئی نفل پڑھ رہا ہو۔